feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قابل احترام مہمانان خصوصی، ذمہ داران جماعت، سندھنور شہر سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، ابھی جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور اس سے پیغام سے متعلق جو تقریر ہوئی ہے اور ابھی کنوینر صاحب نے جو دعا مانگی اس پر آپ سب نے آمین بھی کہا ہے۔ جو دعا مانگی ہے اسی کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور جس انداز سے آپ کو تمام باتوں کو سن رہے ہیں اس سے یہ امید بندی ہے کہ انشاءاللہ آپ سب مل کر یہ جو ہماری لیگیسی ہے، حق کے لیے کھڑے ہونا اور جو باطل ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کو آپ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ تو میں بالکل بنیادی قسم کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب چونکہ آنے والے دنوں میں اسمبلی انتخابات بھی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری ریاست فضائی طاقت کے شکنجے میں ہے اور جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور پورے ملک کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے اپنے سامنے ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں آج کل وہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک طرح سے مہلت عمل ہے۔ اس کو ہم غنیمت جانیں، اور جو باتیں پیش کی گئی ہیں، جو باتیں آئیں گی آپ کے سامنے اور جو مشاہدے میں آپ کی باتیں آئیں گی ان کے تحت جائزہ لیں اور بہتری کے سلسلے میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ دیکھیں، ملک کے جو حالات ہیں ان کو آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ ان حالات کو سم اپ کریں، ان کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو کئی نکات بیان کر سکتے ہیں، 1 2 3 اس طرح سے۔ تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو اقدار ہیں، جن ویلیوز پر ہمارا ملک کھڑا ہے، ان ویلیوز کو بڑے ہی دھڑلے سے پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جو جمہوری اور سیکولر اقدار ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے۔ تو حالات پر ہم جو تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو جمہوری اور سیکولر اقدار ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو سٹائل آف گورننس ہے وہ ہمارے سامنے کوشچن مارک رکھتی ہے، سوال نشان رکھتی ہے کہ ایک جمہوری اور سیکولر ملک میں کیا اس طرح کے طرز حکمرانی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا دوسرا جو تشویشناک پہلو ہے وہ سٹائل آف گورننس سے متعلق، طرز حکمرانی سے متعلق۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کریں، ان کو پورا کریں۔ لیکن جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، پورا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی عوام بنیادی ضروریات کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ تھوڑی بہت کوشش سے پہلے بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں، لیکن اب غریب طبقہ بھی اس کے سلسلے میں بڑی جدوجہد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے اپنے سامنے آ سکتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان کے ہم کو ملک کو جس طرح سے دیکھنا ہے، ملک کی تقدیر کو جس طرح سے سنوارنا ہے، اس کے لیے کچھ نکات ہمارے اپنے پیش نظر رہنے چاہیے کہ جن کے تحت ہم بھی غور و فکر کریں، اپنے گھر میں بھی اس پر گفتگو کا ماحول بنائیں، اور ہمارے جو غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں ان کے سامنے بھی ان باتوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری گفتگو کا یہ پہلا نقطہ ہے کہ موجودہ حالات کو ہم تشویشی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں۔
دوسری بات ہمارے اپنے سامنے یہ رہنی چاہیے کہ ہم ملک کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ہماری جو لیگیسی ہے حق کے سلسلے میں کھڑے ہونا اور باطل کے خلاف آواز اٹھانا, اس کو جو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے میں اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا محرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقصد وجود ہی کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے. ہم پیدا ہی انسانوں کے لیے کیے گئے ہیں. لہٰذا یہ بات ہمارے اپنے سامنے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح رہنی چاہیے کہ ہم عام لوگوں کی طرح سے عام نہیں ہیں, دیگر اقوام کی طرح سے ہماری ایک کوئی قوم نہیں ہے, بلکہ یہ جو ملت رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اس کی خاص پہچان ہے, اور وہ پہچان ہمارے درمیان مختلف انداز سے آتی رہنی چاہیے کہ آج ہم جو یہاں اپنا وجود رکھتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم آخری پیغام ہیں. کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے دنیا میں. اب انسانوں کی جو تقدیر سنورے گی وہ امت مسلمہ کے ذریعے سے سنورے گی. لہٰذا جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کی تقدیر سنوارے, اس کو تو بہت ہی اعلیٰ و عرفہ اخلاق کا, کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو محرک کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انتم شہداء للہ فی الارض, کہ تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین پر. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں زمین پر. اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اچھا کہ کیسے ہوا, اگر اچھا نہ ہوا تو یہ پوچھے گا کہ اچھا کیوں نہیں ہوا. تم تھے ہمارے گواہ, قرآن و سنت تمہارے ساتھ تھی. تمہارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے, لیکن تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فتمسکوا بہما, تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. انسٹرکشن بالکل کلیئر کٹ دیے گئے ہیں کہ آپ کو اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کتنا بڑا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اے مسلمانوں, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اللہ کی خاطر کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. کوئی تمہارا پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے, کسی عصبیت کی بنیاد پر تم نہیں کھڑے ہو, بلکہ اس بنیاد پر کھڑے ہو کہ تم کو اللہ نے کہا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی گروہ تمہارے خلاف دشمنی کرتا ہے, ولا یجرمنکم شنآن قوم, اگر تمہارے خلاف کوئی گروہ اٹھتا ہے, دشمنی کرتا ہے, کرنے دیجیے. وہ انسانوں پر گواہ نہیں ہے, آپ انسانوں پر گواہ ہیں. لہٰذا آپ کا جو معاملہ ہے بالکل اعلیٰ و عرفہ ہونا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ, درگزر کر دو, ان کی طرف سے نظریں ہٹا دو, عدل و انصاف سے کام لو. یہی اصل میں تقویٰ ہے, اور تقوی سے قریب تر والا معاملہ ہے. یہ محرک یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مرد ہو کہ عورت, اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے لیے یہ پیغام ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اگر وہ منکر کو دیکھتا ہے, من رأى منکم منکرا, کوئی بھی منکر دیکھتا ہے, کوئی بھی برائی دیکھتا ہے, فلیغیرہ بیدہ, اس کو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے اس منکر کو, اس برائی کو روکنا چاہیے. آپ میوٹ سپیکٹیٹرز نہیں ہیں, آپ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے. یہ آپ کی شرعی, دینی, اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو کھڑے ہو جائیں. یہ میرے گھر کا معاملہ, تیرے گھر کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ انسانوں کا معاملہ ہے. آپ خاموش رہ جائیں گے, انسانیت خاموش ہو جائے گی. آپ آواز اٹھائیں گے, کل کے دن انسان آواز اٹھائیں گے. اس لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے روکو. یہ محرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا, جیسا کہ کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کے لیے نکالا ہے. تو جس کے لیے نکالا جاتا ہے اس کو اسی کے لیے کام کرنا چاہیے. ہم اللہ کے غلام ہیں, ہمارے مالک نے جو کہا ہے ہم کو وہ کرنا چاہیے. ہم مالک نہیں, ہم غلام ہیں. تو مالک نے ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم کو انسانوں کے لیے نکالا ہے. خیر الناس للناس, رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میری جو امتی ہے, یہ میری جو امت ہے, یہ انسانوں کے لیے سراپا خیر ہے. یہ ہے انسانوں کے لیے خیر ہے, یہ ہے انسانوں کے لیے روشنی ہے.
تو جب آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہماری جو حیثیت ہے بڑی یونیک حیثیت ہے. اس یونیک حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے, ہماری مسجد الگ ہے, تو بالکل نادانی سی بات نظر آتی ہے. اس کوئی حقیقت نہیں. حقیقت اس بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو انسانوں کے لیے نکالا ہے. انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے. اگر نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا, ہر مرد اور ہر عورت سے پوچھے گا. جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا. محرکات کے سلسلے میں یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے, حالات کو بہتر بنانے سے پہلے کچھ وضاحتیں ہمارے اپنے اہل وطن کے سامنے پیش کرنے چاہیے. ہم کچھ ایکسپلینیشنز دیں, کچھ حقیقتیں بیان کریں, پردے ہٹائیں اور بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. پہلی حقیقت یہ بیان کریں کہ اگر آپ تعصب سے کام لیتے ہیں, نفرت کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں, تو بدعنوانی ہر سطح پر بڑھ سکتی ہے. آج ہمارا معاشرہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے. بدعنوانی, کرپشن کہاں نہیں پایا جاتا بتائیے. پہلے کسی وقت یہ سنتے تھے کہ کسی پنچایت کے ممبر کو یا کسی کاؤنسلر کو یا کسی کارپوریٹر کو پیسوں سے خریدا جا رہا ہے. اگر کسی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے تو یہ بدتما داغ سمجھا جاتا ہے. کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اگر ویسا بھی ہوتا ہے تو ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے. لیکن نوبت یہ آ گئی ہے کہ مختلف سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ریاست کا چیف منسٹر بننا ہے تو آپ کو 2500 کروڑ روپے دینے پڑیں گے. نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک ریاست کا وزیر اعلیٰ بھی جو بننا ہے وہ اس طرح سے بن سکتا ہے. بات کسی پنچایت کی نہیں کی جا رہی, بات ریاست کی جا رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بدعنوانی کو عام کرنا چاہتے ہیں تو بدعنوانی ہر جگہ پھیلے گی. نفرت اور تعصب سے کام لیں گے تو ہر جگہ نفرت اور تعصب پھیلے گی. مثال اس کی اس طرح سے ہے کہ اگر گھر میں گھر کے بڑے بچوں سے یہ کہیں گے جاؤ فلاں کے لیے کام کرو, فلاں کے لیے کام کرو, فلاں سے دشمنی کرو, فلاں سے نفرت کرو, تو بچوں کے دل میں اپنے بڑوں کا کیا عزت ہے کہ بتائیے. اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہے کہ ایسا کرو ویسا کرو, اس کے خلاف یہ چال چلو, اس کے خلاف یہ چال چلو, تو اسٹوڈنٹ کے دل میں اس ٹیچر کی عزت کیا ہے کہ بتائیے. یہی صورتحال ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. ہمارے حکمرانوں کی جو عزت ہے کسی کے دل میں نہیں پائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ بدعنوانی دھڑلے سے کر رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہزاروں کروڑوں کے جو گھپلے ہیں وہ اسی طرح سے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ دیکھیے نفرت کے کھیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کس کی روٹی سیکی جا رہی ہے, کس کے نام پر کیا ہو رہا ہے, اس حقیقت کی وضاحت کرنی چاہیے. آپ حضرات جانتے ہیں, میں کچھ اشارے کر رہا ہوں, اس کو مزید آپ الیبوریٹ کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے اور اپنے بھائیوں سے گفتگو کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ واضح کرنی چاہیے کہ ہمارے جو مفادات ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک پلورل سوسائٹی میں, ایک مخلوط سماج میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں. آپ کسی کو اوپر اٹھا کر کسی کو نیچا نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو اونچا اٹھاتے ہیں تو دوسرا بھی اونچا اٹھے گا, اگر آپ کسی کو نیچے کرتے ہیں تو دوسرا بھی نیچے چلا جائے گا. یہ مخلوط سماج کا ایک طرح سے سٹرکچر ہے, اس کو بدل نہیں سکتے آپ. لیکن جس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے اس کی لپیٹ میں سب آ رہے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی, کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا کسی خاص طبقے کے لیے ہے, کیا ساری عوام کے لیے ہے. اذان کو بین کیا گیا, لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا اثر کہاں کہاں پڑا آپ دیکھ سکتے ہیں. مندر پر بھی پڑا, چرچوں پر بھی پڑا, مسجدوں پر بھی پڑا. حلال میٹ کی بات آئی, حلال حرام کی میٹ کی بات آئی, اثر کس پر پڑا. چتردرگا میں جو سب سے بڑی شیپ مارکیٹ ہے, وہاں کی مارکیٹ کی جو تفصیلات آئی ہیں آپ جان سکتے ہیں کہ بہت زبردست نقصان ہوا بکرے بیچنے والوں کے لیے, شیپ کا ٹریڈ کرنے والوں کے لیے. تو ہمارے ملک میں مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہیں, ایک کی طرف کی دوسرے کی طرف کی ہے, ایک کا زوال دوسرے کا زوال ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی اور سمجھانی چاہیے. تیسری بات یہ سمجھانی چاہیے کہ ملک کی جو عوام ہے یہ اصل اثاثہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. جو لوگ باشعور ہوتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک ڈیولپ ہو, ان کی سب سے پہلی ترجیح عوام ہوتی ہے.
آج رشیا اور چائنا اس کے لیے ترس رہے ہیں. ابھی رشیا کے صدر نے کیا اعلان کیا کہ اگر کوئی خاتون اس طرح کا معاملہ کرتی ہے کہ اتنے بچے جنتی ہے تو اس کو اتنی رقم دیں گے. اعلان کر دیا اس نے. چائنا بھی پریشان ہے کہ وہاں پر آبادی بڑھ نہیں پا رہی. تو ہم اپنے حکمرانوں کو, ہمارے اپنے عوام کو اس طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ یہاں کی جو عوام ہے ان سب کو ساتھ لے کر چلنے میں ترقی ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے 15 اگست کی اسپیچ میں بات بتائی کہ ہم اگلے 25 سالوں میں ملک کو ڈیولپ کر دیں گے. تو بہت اچھا موقع ہے کہ یہ بات رکھی جائے کہ ملک کے عوام کو ساتھ لے کر چلنے سے ملک ڈیولپ ہوگا. ورنہ آپ ہم کو ایک مثال بتائیے کہ ملک کی عوام کو, تھوڑی عوام کو پیچھے کر کے ملک ڈیولپ ہوا ہو. ایک مثال بتائیے آپ. ہمارے حکمران نے یہ جو بات رکھی کہ ہم آئندہ 25 سالوں میں ملک کو ڈیولپ کرنا چاہیں گے, یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی بات ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ ملک کے ریسورسز کا صحیح استعمال ملک کو ڈیولپ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ملک کے ریسورسز سے اس کو نیگلیکٹ کر کے یا اسے سر پہ نظر کر کے ترقی نہیں کی جا سکتی. تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے اور سمجھانی چاہیے, اس کی وضاحت کرنی چاہیے, بڑی اچھے انداز سے وضاحت کرنی چاہیے. اور بھی اس سلسلے میں جو باتیں آ سکتی ہیں آپ اپنے مشاہدے سے شامل کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارے جو روابط ہیں مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے, اس طرح کی وضاحتوں میں وہ روابط کام آنی چاہیے. ہمارے روابط اس لیے ہوں کہ ہم ملک کی بھلائی کے سلسلے میں سوچیں. اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. یہ ہے حالات, اور حالات سے فرار یہ ہمارا اپنا شیوا نہیں ہے, بلکہ حالات کو فیس کرنا, ان کو صحیح رخ دینا, یہ ہمارا اپنا شیوا ہے, یہ ہماری اپنی لیگیسی ہے. تو حالات کو بہتر بنانے کی ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. سندھ نور شہر میں یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے اور اس طرح جو یہاں کی مختلف جماعتیں آپسی اتحاد کا مظاہرہ کرتی ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے حالات کا جائزہ لے کر بہت ہی اچھی لاحمل, بہت ہی اچھی حکمت عملی اختیار کریں گے انشاءاللہ. آپ ان کا تعاون کریں, ان کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ بھلا ہو سکتا ہے. میں کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حکمت عملی کے لیے کیا بنیادی نکات ہونی چاہیے ہمارے اپنے پیش نظر. دیکھیں, حالات کے سلسلے میں چونکہ ہم انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, انسانوں کی تقدیر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سے جوڑ دی ہے, لہٰذا جب بھی حالات بدل جائیں یا انسان مشکل میں پڑ جائے, ہم کو اپنے رب کی طرف رجوع ہونا چاہیے. حکمت عملی کا سب سے پہلا نقطہ یہی ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں, ان دعاؤں میں وہ حالات بھی ہیں جو کہ بالکل ابتر ہیں, ابتر حالات ہیں, اب نارمل حالات ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں گے؟ اللہم خذ بیدینا فی المضائق, اے پروردگار ان مشکل حالات کو ہمارے ہاتھ تھام. مشکل حالات اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا ہے. ہاتھ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ وہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے, یہ بات سمجھنی چاہیے, اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اگر یہ کام نہیں کیا جا رہا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو آئے, تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ, اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو مشکل حالات کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ چھوڑ دیا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہمارے ہاتھ تھام لے. اللہم خذ بیدینا فی المضائق, یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے. ہماری دعاؤں میں یہ بھی بات شامل رہے کہ اللہم خذ بیدینا فی المضائق, اے پروردگار ان مشکل حالات میں تو ہمارے ہاتھ تھام لے. واکشف لنا وجوہ الحقائق, حالات کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ حالات کیا ہیں. حالات کو جب تک آپ جانیں گے نہیں بہتر نہیں بنا سکتے. حالات کو جاننے کا ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ میڈیا جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کس طرح کا ہے اور کس طرح کی رپورٹیں پیش کرتا ہے. تو حالات کو جاننے کا ہمارے پاس پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار تو یہ توفیق دے کہ ہم جان جائیں, وہ وسائل و ذرائع ہمیں فراہم کر ہم جان جائیں کہ صحیح صورتحال کیا ہے, آخر ہمارا ملک کس طرح پر جا رہا ہے.
वक्शिफ लना उजूहल हक़ाइक़, परवरदिगार ऐसा कर दे कि ये जो हालात हैं वहाँ पर वाज़ेह हो जाए। वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, और ये तौफीक दे कि हम ऐसे काम अंजाम दें जिनसे तो खुश और राज़ी होता है। मतलब ये कि हमारा जो हालात को बेहतर बनाने का एक्शन प्लान होगा वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए होगा, अल्लाह को खुश करने के लिए होगा, कोई पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं होगा। अगर आप अल्लाह को खुश करने के लिए राह पर आ जाएंगे, मैदान में आ जाएंगे, लोग आपको अलग निगाह से देखेंगे, वरना आपको पॉलिटिकल राइवल समझेंगे। वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, ऐ परवरदिगार तौफीक दे कि हम हालात को बदलें, इसलिए बदलें कि तू हमसे खुश और राज़ी हो जा। हिकमत अमली का जो दूसरा पहलू है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। आप फरमाते हैं कि जब आप इस तरह के हालात में हों कि हुक्मरान आपसे अपना हक लेते हैं लेकिन आपको आपका हक अदा नहीं करते, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दो बातें इरशाद फरमाई। आप कह सकते हैं 2 पॉइंट एक्शन प्लान है। पहला जो नुक्ता है उसका यह है, अब्दुल हक़ लज़ी अलैकुम, कहा कि तुम्हारे ऊपर जो हक है तुम उनको अदा करो। हमारे हुक्मरान हम पर अगर जुल्म कर दें तो हम मुल्क से खैरख्वाही करना नहीं छोड़ेंगे। मुल्क से खैरख्वाही हमारा अपना मिजाज है, इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया है। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि अगर कोई दुश्मनी तुमसे करता है तो तुम इस रास्ते से नहीं हट सकते, तुम्हारी जिम्मेदारी है। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है ना, सामने से पत्थर आते हैं, बहुत कुछ चीजें आती हैं, तो पुलिस ठहरती है। क्यों? क्योंकि उसका काम है, राह में आने वाली मुश्किलात का वो मुकाबला करती है, उसका वो काम है, तब कहीं जाकर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। तो अल्लाह तबारक तआला ने हमको इंसानों के लिए पैदा फरमाया है और हम चाहते हैं कि इंसानों का भला हो, उनकी ज़रूरतें मुकम्मल पूरी हों, तो इसके लिए हमको ठहरना पड़ेगा रास्ते। ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए क्या नहीं हो रहा। हमको ये देखना है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या एक्शन प्लान है। तो अब आप खुद सोच के देखिए कि हमारे मुल्क की जो अवाम है वो हमारे ऊपर है, दीनी और अखलाकी लिहाज से वो हमारे ऊपर। कहीं और का हम जायजा नहीं लेंगे, सिंधुनूर शहर का हम जायजा लेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस पहलू से आप जायजा लें कि सिंधुनूर शहर में जो खेत हैं, सिंधुनूर शहर में उसके अतराफ जो खेत हैं, उन खेत में काम करने वाले मर्दों और खवातीन की क्या सूरत हाल है आप मालूम कीजिए। किस तरह के मसाइल से वो दो चार हैं। अगर आप उस मैदान में नहीं आएंगे तो उनका भला नहीं होगा। कोई और अगर उनका भला करना चाहता तो कर देता, नहीं करते हैं, यही वजह है कि ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। बड़ी खतरनाक किस्म की चीजें सामने आती हैं कि किस तरह से हमारे वो मजदूर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि ये जो पानी होता है उसके रिजर्वायर्स का बाज़ाब्ता स्कैम चलता है। जिसके पास पैसा होता है वो पानी को रोक लेता है और हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। कई खेत ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंचता, कई खेत ऐसे जहां पर सरप्लस पानी पहुंच जाता है। जिसका पैसा उसका सब कुछ, जिसका जो गरीब उसका कुछ भी नहीं। जमीन को जरखेज रखने के लिए जो मुख्तलिफ काम अंजाम देने पड़ते हैं, उन कामों से दूर रखा जाता है बाज़ाब्ता दानिस्ता तौर पर। उन फसलों को उगाने के लिए किसानों को मोटिवेट किया जाता है कि जिनसे पैसे जल्दी हासिल किए जा सकते हैं। वो फसलें नहीं उगाई जाती जो इंसानों की जरूरतें पूरी करती हैं। इंसानों की ज़रूरतों के मुताबिक फसलें नहीं उगेंगी, बल्कि जो क्रॉप्स पैसा ज़्यादा देगी उनका बहरहाल उनकी खेती बाड़ी होगी। फिर खाद का इस्तेमाल है। खाद का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। आप अगर इनकी तहकीकात करें तो ताज्जुब करेंगे कि हम खाकर किस तरह से जिंदा हैं। इस किस्म की जहरीली फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है कि हम उसका बयान नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का फजल है कि हमारी सेहतें अच्छी हैं और हमारे अपने बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सूरत-ए-हाल पर आप काबू नहीं पाएंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। और ये वो मैदान है जहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो मुखलिसाना काम कर रहा हो। मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन उनका वो मंशा नहीं है जो कि एक मुसलमान का मंशा होना चाहिए। जब आप उठेंगे तो जाहिर बात है आपके पेश नज़र इंसानों की खैरख्वाही होगी। फिर इसी तरह से जो खवातीन आती हैं दूर दराज के मकामात से, उनको लाने ले जाने के सिलसिले में किस कदर धांधली होती है उस पर भी आप गौर फरमाएं। शर्म से आंखें नीचे हो जाती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारा कोई प्रेजेंस नहीं है इस सिलसिले में। जैसे दूसरे लोग देखते हैं वैसे हम भी देखते हैं।
عبد الحق الذی علیکم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کے لیے اٹھایا ہے، لہٰذا انسانوں کے مسائل کو آپ دیکھیں، غور کریں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر تو بس کھیت کی بات کی گئی، پانی کی بات آپ لیجئے، پینے کے پانی کی بات آپ لیجئے، شہر میں کس طرح کا پانی سپلائی ہوتا ہے، کتنے دن میں ایک مرتبہ پانی سپلائی ہوتا ہے، پانی کی کوالٹی کیا ہے، کتنا واٹر کنٹامنیٹڈ ہے۔ اس طرح کے کئی میدان ہیں جہاں پر ہمارا کوئی پریزنس نظر نہیں آتا، کام تو بہت دور کی بات ہے، پریزنس نظر نہیں آتا۔ کوئی ہے، کوئی سلسلے میں تشویش کا اظہار کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، ایسا آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ انسانوں کے مسائل سے صرف نظر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا؟ ان تنصروہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ملک کی بھلائی کا جو آغاز ہونا چاہیے اس طرح کے کاموں سے ہونا چاہیے۔ عبد الحق الذی علیکم کہ تم پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں بحیثیت اس ملک کے شہری کے تم ادا کرو۔ یہ مت دیکھو کہ تمہارے خلاف کون ہے، تمہارے حق میں کون ہے۔ آپ کے اپنے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑی بات ہے، اس سے بڑا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ کافر ہو تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تحقی لڑتا ہے سپاہی۔ وسائل پہ جو بھروسہ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کسی قسم کے وسائل کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے، وہ نہتے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نکلیں انشاءاللہ، دیکھتے ہی دیکھتے یہاں کے کسانوں کے مسائل آپ حل کر سکیں گے، یہاں کے پانی کے مسائل آپ حل کر سکیں گے، یہاں کے پولوشن کے مسائل آپ حل کر سکیں گے، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، سوائل پولوشن، مختلف قسم کے پولوشن سے۔ ابھی پچھلے سال ہم نے ایک سائنٹیفک ریسرچ کرائی تھی ہمارے اپنے طلباء سے، تو سندھنور شہر کی جو طالبات نے اس میں شرکت کی تھی، انہوں نے یہ جائزہ لیا تھا کہ سندھنور شہر میں ایئر پولوشن کی کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے کاربن پرنٹس لیے تھے، کئی دن انہوں نے تحقیق کی، پورے شہر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ یہاں پر کاربن کس طرح سے ایمٹ ہوتا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کے لیے نکالا ہے، جب تک کہ ہم انسانوں کی نہیں سوچیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نہیں سوچے گا۔ آزادی کو کتنے سال ہوئے؟ 76 سال ہو گئے تقریباً، اور 100 سال گزر جائیں گے، ہماری صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ بنیادی کام سے ہم صرف نظر کیے ہوئے ہیں، اور ہم بلیم کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم سے بڑھ کر ظالم تو کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا ہے وہ کام ہی ہم بھول گئے ہیں۔ اور ہمارے اگر پیش نظر کوئی چیز ہے تو ہمارا اپنا مسلک ہے، ہماری اپنی مسجد ہے، ہمارا اپنی جماعت ہے، ہمارا اپنا ادارہ ہے۔ کتنی نادانی کی بات ہے آپ کی۔ عبد الحق الذی علیکم وصل اللہ الذی لکم۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم کو جو چاہیے اللہ سے مانگو، تم پر جو حق عائد ہوتے ہیں اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے وہ حق تم ادا کرو، اور تم کو جو چاہیے اللہ سے مانگو۔ تم کو جو چاہیے حکمرانوں سے مانگو نہیں کہا، وصل اللہ الذی لکم کہ تمہارے لیے جو کچھ ضرورتیں ہیں وہ اللہ سے مانگو، اللہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہم کو لوگوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لوگوں کے حقوق کے لیے اگر ہم سرگرم عمل رہے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لوگوں کے لیے اگر جدوجہد کرنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعائیں سنے گا، اور ہماری دعاؤں میں وہ رقت بھی پیدا ہوگی، وہ تمام الفاظ بھی آ جائیں گے جو دعا کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ کون دعا کرتا ہے بتائیے ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے؟ کبھی کبھی ہم دعا کر لیے، لیکن اگر کوئی فرد ایسا ہے جو انسانوں کی خدمت کے لیے لگا ہے اور ہر دم اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے دعائیں بھی اس طرح کی نکلیں گی۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں نا، ان دعاؤں میں یہ چیز چھلکتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سراپا انسانوں کے لیے رحمت تھے، رحمت للعالمین۔ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ دعا میں سکھائی ہے کہ جب تم کسی شہر کو جاؤ، تم جہاں جا رہے ہو وہ بھی تمہارا اپنا شہر ہے، اجنبیت کی کوئی بات نہیں ہے دین اسلام میں۔ البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ، کہ سارے کی ساری زمینیں، سارے کے سارے ممالک اللہ کے ہیں، سارے کے سارے بندے اللہ کے ہیں۔ تو جہاں آپ جائیں گے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کی زمین پر آپ جائیں گے۔ تو جس وطن کو ہم جاتے ہیں اپنا وطن چھوڑ کر، وہ وطن بھی ہمارا اپنا ہے۔ کہا کہ اللہم انی اسألک الخیر ھذہ القریہ، اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس شہر کا خیر مجھے عطا کر، وہ خیر اہلیہا، یہاں کے رہنے والوں کا خیر عطا کر، وہ خیر ما فیہا، جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے اس کو تو مجھے عطا فرما۔ اللہم ارزقنا حیاہا، اے پروردگار اس شہر کی زندگی تو مجھے عطا فرما،
اس شہر کی رونق تو مجھے عطا فرما. جس وجہ سے شہر میں رونق ہے وہ وجہ تو مجھے عطا فرما. آپ دیکھیے کیا کوئی اجنبیت آپ کو محسوس ہوتی ہے؟ وَحَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا، یہاں کے لوگوں کا ہمیں محبوب بنا دو. یہ دعائیں اس لیے سکھائی گئی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اپنے وطن کو چھوڑ کر یہ کام نہیں کروں گا. کہا کہ یہ وطن بھی تمہارا ہی ہے، یہ ساری زمین تمہاری ہے. ارض اللہ واسعہ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، محدودیت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو حکمت عملی کا یہ دوسرا پہلو ہے کہ جو ہمارے اپنے حقوق ہیں ہم ان کا ادا کرنے کی کوشش کریں. بحیثیت شہری کے ہمارے جو حقوق ہوتے ہیں ہم ان کے سلسلے میں توجہ کریں اور جہاں تک ہو سکے خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو ساتھ لے کر بھی کوشش کرنے کی طرف توجہ کریں. اس سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ملک کی بھلائی کے لیے جو ہمارا اپنا کام ہے ہم اکیلے نہ کریں، بلکہ جو لوگ ساتھ آ سکتے ہیں ان کو ساتھ لے کر کام کریں. اور آپ سن کر خوش ہو جائیں گے کہ اس میدان میں جن میدانوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا مسلمانوں سے زیادہ ہمارے اپنے غیر مسلم بھائی ہیں. پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ اس میدان میں ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حکمت عملی میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اخلاص کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ سچے ہیں. کسی قسم کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے ان کا. ہم جائیں ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ان کی کاموں میں ہاتھ بٹائیں، ان کا تعاون ہم لیں، ہمارا تعاون وہ دیں. اشتراک کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ ملک سب کا ہے. ملک کی بھلائی کے لیے بھی سب کوشش کریں. اخلاص ہمارے اندر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کی بھلائی ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کا بھی ساتھ لیں. کبھی اس ایشو کو ملی ایشو نہ بنائیں، اس ایشو کو ملکی ایشو بنائیں کہ ملک کی بھلائی جو ہے ملکی ایشو ہے، کسی ملت کا ایشو نہیں ہے. ہم ضرور کام کریں گے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے میں ہم سے پوچھے گا، ہم یہ یقین رکھیں گے. لیکن جو ہمارا اپروچ ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے والے بنیں، سب کا تعاون لیں. جو جس حد تک تعاون دے سکتا ہے تعاون لیں، جس حد تک وہ کوآپریٹ کر سکتا ہے کوآپریٹ کریں. یہ بہت ہی ضروری حکمت عملی کا پہلو ہے. آخری بات اس سلسلے کی یہ کرنی ہے کہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حالات کی بہتری کے لیے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی بات ہے. حالات کو بہتر کرنے کے لیے پہلا نقطہ بھی وہی ہے، سب سے آخری نقطہ بھی وہی ہے. اول اور آخر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. تو آپ اس ملک کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے خواب دیکھیں، اس کی تمنا کریں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا جو ذکر کیا گیا آپ کے سامنے، کس طرح سے انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تیار کیا، کس طرح سے انہوں نے حجاج بن یوسف کے خلاف حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو تیار کیا. بستر مرگ پر ہے لیکن ان کا عزم آپ دیکھیے کہ کس طرح کی ماں ہے ہماری. ایسی ہماری اپنی مائیں اور بہنیں ہونی چاہیے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی جیسی. حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت سودا، حضرت خنسا، کئی صحابیات کے نام ہمارے اپنے ساتھ سامنے آتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں اپنی نسل کو تربیت دی، نوجوان نسل کو تیار کی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ گنتے چلے جائیے. ان نوجوانوں کی تربیت کی ہماری اپنی ماں نے. تربیت ایسی کی کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کے خلاف اپنے آپ کو پیش کرو، حجاج بن یوسف کے خلاف تم آواز اٹھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طور سے ادا نہیں کر رہا ہے. تو ہمارے شہر میں بہت سے اس طرح کے ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کی طرف توجہ کریں. یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے. ملک کی تعمیر کے لیے خواب دیکھنا چاہیے، اور خواب وہی دیکھتے ہیں جو خواب کو پورا کر سکتے ہیں، اور خواب وہی پورا کر سکتے ہیں جن کا اللہ تبارک تعالیٰ پر زبردست بھروسہ ہوتا ہے، زبردست توکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، اگر آپ اخلاص کے ساتھ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم تمہارے راستے آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں اور نہیں ہوگا، ہمارے راستے پر ہوگا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے راستے میں ہوں گے، کہیں اور نہیں ہوں گے، ہم ان کے راستے میں ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ساتھ ہے تو ظاہر بات ہے کامیابی ہمیں ملی جائے گی. تو آپ خواب دیکھیں، تمنا کریں، آنے والی نسلوں کو آپ تیار کریں. یہ بہت ضروری ہے. ملک کے جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح سے ملک چل رہا ہے، ہم اس کو بڑی تشویشی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس کو صحیح راہ دیں، اور ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم ہی صحیح راہ دے سکتے ہیں. صحیح راہ دینے کے لیے جو ویژن چاہیے، جو ایمان چاہیے، جو توکل چاہیے، جو یقین چاہیے، وہ ایک مسلمان کے اندر ہو سکتا ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو ملک کی صورتحال ایسی بنتی ہی نہیں تھی. آج ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ
بھوکے سوتے ہیں اس لیے سوتے ہیں کہ بھوکے سونے کا احساس کسی کو نہیں ہے. اگر بھوکے سونے کا احساس کسی کو ہوتا تو ظاہر بات ہے آج لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ملک میں لوگ بھوکے نہیں سوتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ احساس ہمیں کرایا روزوں کے ذریعے سے احساس کرایا کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. لہٰذا بھوکوں کی بھوک مٹانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اسی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرح سے ہم کو ٹرین کیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ما الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام کے تمام کام آپ کو انسانوں کے لیے تیار کرتے ہیں. عبادت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ عبادتیں ایسی ہیں جو آپ کو انسانوں کے لیے تیار کرتے ہیں. آپ انسانوں کے خیر خواہ بن جاتے ہیں صحیح معنوں میں. تو ہمیں خواب دیکھنا چاہیے ملک کا، اچھے ملک کا، ترقی یافتہ ملک کا. یہ ہمارا اپنا حق ہے، دینی اور اخلاقی حق ہے. اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کا خواب دیکھیں. اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے پروردگار تو ہمارا اضافہ فرما، کسی قسم کی کمی نہ کر. وَأَقِلْنَا وَلَا تُحِنَّا، اے پروردگار تو ہم کو آنر کر، ہمیں ذلیل نہ کر. وَآتِنَا وَلَا تُحْرِمْنَا، اے پروردگار تو ہم کو عطا کر، ہمیں محروم نہ کر. اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اے پروردگار ہم کو اثردار بنا دے. کوئی اثردار ہم پر نہ آئے تو اس پر توجہ فرما، اس کے سلسلے میں ہم پر رحم فرما. یہ بات وہ آسنا ولا تؤثر علینا. تو یہ جو دعائیں ہیں نا، عمومی طور پر ہم اس طرح کی دعائیں نہیں مانگتے کیونکہ وہ ویژن ہی نہیں ہے. دعائیں اصل میں حاجت پوری کرنے کے لیے ہوتی ہیں. حاجت جو ہوتی ہے اس کے مطابق دعائیں نکلتی ہیں. اگر یہ حاجت آپ کی بن جائے کہ آپ ملک کو ترقی دیں گے، اسی طرح کی دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی. اور ان دعاؤں کی کمی نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعائیں ہمیں سکھائیں. لاکھوں درود و سلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ملک کے حالات کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے، اور ملک کدھر جا رہا ہے، کس رخ پر جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے. ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان کا صحیح علم ہمیں ہو. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کے ہم اس کے سلسلے میں کوشش فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے حالات کو بہتر بنانے کے ایسے کوشش کریں کہ جن سے وہ خوش اور راضی ہوتا ہے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.